الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی لیکچر نمبر 14۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ ہود کی فضیلت اور سورۃ ہود کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ ہود جو ہے یہ 11واں نمبر اس سورت کا بنتا ہے، اور اس سورت کی ابتدا بھی 11ویں سپارے سے ہی ہوتی ہے۔ جہاں پر 11واں سپارہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے سورۃ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کا اختتام 12ویں پارے کے ثلث پر جا کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل اس سورت کا حجم تقریباً ثلث کے لگ بھگ بنتا ہے، ثلث سے تھوڑا سا کم بنتا ہے۔ تو حضرات و سامعین، یہ مکی سورت ہے، مکی دور میں ہی نازل ہوئی، اور اس عظیم سورت کی کل آیات 123 ہے، اور سورۃ ہود کے کلمات اور الفاظ 1947 ہے، اور اس عظیم سورت کے حروف جو ہے وہ 7633 ہے۔ تو یہ سورۃ ہود سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ یونس ہے، اور سورۃ ہود کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ یوسف ہے۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں مسلسل یکے بعد دیگرے یہ انبیاء کے ناموں پر ہے، یعنی سورۃ یونس یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر، اور سورۃ ہود یہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر، اور سورۃ یوسف یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ تینوں صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں پر ہے، یکے بعد دیگرے مسلسل۔ اگر ان صورتوں کی ابتدا پر اگر آپ غور کریں، ان صورتوں کی ابتدا جن الفاظ سے ہو رہی ہے ان پر بھی غور کریں تو ایک جیسے ہی الفاظ ہیں۔ سورۃ یونس کی ابتدا بھی الف لام را حروف مقطعات سے، سورۃ ہود کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے، اور سورۃ یوسف کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے۔ اور آگے جو دوسری آیت ہے وہ بھی ایک جیسے ہی ان کا مطلب اور مفہوم بنتا ہے۔ سورہ یونس الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ سورۃ ہود الف لام را کتاب فصلت آیاتہ من لدن حکیم خبیر، یہ آیات جو ہے بڑی حکمت اور دانائی والی ہے۔ یہ اسی طرح کا ہی ترجمہ ہے جس طرح سورہ یونس کی پہلی آیات کا ترجمہ ہے۔ اور سورہ یوسف الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ تو لہذا سورۃ ہود سے پہلے اور سورۃ ہود کے بعد دونوں صورتیں، تینوں صورتیں جو ہیں انبیاء کے ناموں پر ہیں، اور ان کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور پہلی آیت کا مطلب اور مفہوم بھی ایک جیسا ہی تقریباً بنتا ہے۔ آؤ حضرات و سامعین، یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت یونس کے فوری بعد متصل بعد جو ہے سورت ہود نازل ہو گئی۔ کیونکہ اگر ان کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے تو ان کا مضمون جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے، سورۃ ہود کا اور سورۃ یونس کا۔ کیسے؟ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے نام ذکر کیے اور ان کے قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور اجمالاً طور پر اللہ رب العالمین نے نبیوں کے نام ذکر کیا اور ان کی قوموں کی ہلاکت جو ہے وہ بیان کی سورۃ یونس میں۔ اور سورۃ ہود میں اسی مضامین کو اللہ رب العالمین نے بالتفصیل بیان کیا۔
تمام انبیاء کے نام لیے اور ان انبیاء کے قوموں کا نام ذکر کیا، اور ان انبیاء کی قوموں پر کون کون سا عذاب آیا وہ اللہ رب العالمین نے بھی تفصیل بیان کیا۔ خاص کر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا نام اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود کے اندر لیا اور سورۃ یونس کے اندر بھی لیا، لیکن سورۃ یونس کے اندر اجمالی طور پر، لیکن ادھر اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں نام لے کر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ اور بیان کرنے کا مقصد کہ جب کسی قوم پر، کسی نبی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اگر نبی کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، نبی کی بات ماننے والا نہ ہو، تو عذاب اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ نوح کے بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، باغی ہے، جب اللہ کا عذاب پانی والا آیا تو پانی نے، اس عذاب نے نوح کے بیٹے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہے نبی کا بیٹا، لیکن عذاب نے نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ تو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمان تھی، نبی کی گستاخ تھی۔ جب عذاب آیا لوط علیہ السلام کی قوم پر تو بیوی کو بھی عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا پتہ چلا کہ جب جتنا کوئی نیک بندہ مرضی ہو، وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، جو مرضی ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، نبی کی ولایت، نبی کی نبوت، ولی کی ولایت، صحابی کی صحابیت بھی اس کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ کتنی ایسی انبیاء کے رشتہ دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، باغی ہے، لیکن جب عذاب آیا، جب اللہ کی پکڑ آئی تو عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ الغرض سورۃ یونس اور سورۃ ہود کا جو ہے شان نزول، ان کا مضامین ایک جیسا ہی ہے، ملتا جلتا ہی ہے، لیکن سورۃ یونس کے اندر اجمالاً اللہ رب العالمین انبیاء کے نام ذکر کیے اور سورۃ ہود کے اندر ان کی تفصیل بیان کی۔ آئیں سورۃ ہود کو ہود کیوں کہتے ہیں، اس کا نام ہود کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل بیان کیا اور ان کی قوم کا پس منظر بالتفصیل بیان کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا تھا، تو انہوں نے جو بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی، جو بھی واعظ و نصیحت کی، جو بھی حالات و واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، وہ اسی صورت کے اندر، سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ ہود کا نام دے دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور اس سورت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ اس سورت کی چند پہلی آیات کا جو شان نزول یہی بنتا ہے، الا انہم یسرون صدورہم، ان آیات کا نبی علیہ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ مسلمان جو تھے وہ غلبہ حیا، یہ جب آیت نازل ہوئی سورۃ ہود کی، غلبہ حیا کی وجہ سے وہ ہم بستری کے وقت اور قضائے حاجت کے وقت اپنے سینوں کو وہ جھکا لیتے تھے، سکیڑ لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی حیا کرتے تھے۔ قضائے حاجت کے وقت اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کے وقت اپنے سینوں کو جو وہ سکیڑ لیتے تھے، برہنہ ہونے سے، یعنی خوف کھاتے تھے، کیونکہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی موقع پر وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے تھے اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ دوہرا کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم اندھیرے میں ہوتے ہو، جب تم اپنے لباس میں ہوتے ہو، جب تم اپنے بستروں میں ہوتے ہو، اس وقت کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہے؟ جی، اس وقت بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی چھپی ہوئی باتوں کو، سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو، اور آپ کی علانیہ باتوں کو، اور آپ کی ہر معاملے کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔
تو مطلب یہ ہوا کہ شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ ہے، اور لیکن اس کے اندر غلو کرنا، افراط و تفریط کا شکار ہونا، بہت زیادہ تکلف کرنا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ اس طرح کر رہے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، وہ تو ہر چھپی ہوئی بات کو، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ہر معاملے کو وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پھر ایسا تکلف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، آپ کے سینے میں جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دماغ میں جو بات آتی ہے ابھی منہ پر زبان پر نہیں آتی، اللہ رب العالمین تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر اتنا زیادہ تکلف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اور اسی صورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آپ علیہ السلام کی داڑھی میں اور سر کے اندر سفید بال دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ تکویر نے، سورۃ واقعہ نے اور سورۃ نبا نے مجھے حالت بڑھاپا کے اندر پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں اور آخرت کے جو ہے مناظر بیان کیے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کے ساتھ کیا کیا ہوگا، جب قیامت آئے گی کیا کیا معاملات ہوں گے، زمین جو ہے پھٹ جائے گی، آسمان زمین پر گر جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور زمین پر تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جھولے کی طرح جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائے گی، ہر بندے کو اپنی اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صورتوں کے اندر آخرت کے مناظر